بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. عبداللہ چکزئی بلوچستان ڈائری کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب. اسپیشل کس حوالے سے ہے وہ کچھ دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن میں اتنا ہی کہوں گا, اگر کہنے پہ آ جاؤں تو شاید کتابیں ختم ہو جائیں اور وہ داستان جو ان کی زندگی کی یا ان کے تجربے کی یا ان کی خدمات کی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی. لیکن میں اپنے ادنا زبان ادنا سوچ کے مطابق جتنا بول سکوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. جناب ایک ایسی شخصیت جناب جو اگر بولنا شروع کرے تو لوگ سننا چاہیں, مزید سننا چاہیں. اگر ان کو دیکھے تو انسان ان کو بیٹھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, کھڑے ہوتے ہوئے, چلتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. کمپیئر بھی رہے ہیں, آج بھی ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم گانوں کی بات کریں کہ جس وقت کیسٹس ہوا کرتی تھی, چوائس بہت ہوتی تھی لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی انہوں نے ایسے ایسے آئٹمز, ایسے ایسے گانے ہم سب کے بیچ میں لے کے آئے کہ جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ڈائریکشن کی تو کوئٹہ سے میں کہوں گا کہ ایک چھوٹے سیٹ اپ سے, چھوٹا سیٹ اپ مطلب یہ نہیں کہ جس میں ہو آپ کے پاس ہیومن ریسورس بہت کم ہوتی ہے, اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں کہ جو کہ آج پاکستان کی جو صف اول کے پروجیکٹس ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں رائٹنگ کی تو جناب اس میں تو ان کا ثانی یہاں پر میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. ٹیچر ہیں, ڈائریکٹر, رائٹر, ایکٹر, اینکر, مطلب جو بھی خانہ ہے انہوں نے کوئی خانہ نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑی بات میرے استاد, اللہ کے بعد میں جو کچھ بھی ہوں اللہ پاک کی مہربانی کے بعد وہ اس شخص اور اس ادارے کی وجہ سے ہوں. تو جناب ہمارے مہمان ہیں آج کے مولانا ناصر صاحب. سر السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر آتے ہیں سوالات کی طرف کہ سر سب سے پہلے لوگ آپ کی یہ چمک دمک دیتے ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کی آواز لوگ پہچانتے ہیں, اگر ریڈیو کی ہو یا اگر ٹی وی پہ آپ کو اگر کوئی سنے خالی سمجھ جاتا ہے یا مولانا ناصر صاحب کی آواز ہے. سر اس پہ تو ہمیشہ بات ہوتی کتنے پروجیکٹس کیے, کیا کیا. آج سر تھوڑا یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے محنت کتنی تھی, کہاں سے سٹارٹ لیا, کیا 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 سر جو آج اس مقام تک آپ پہنچے. اچھا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی, بہت بھاگ دوڑ کی, دن رات لگے رہے, لیکن وہ بیچارے مطلب اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور اس کے لیے وہ پشتو کا ایک شعر ہے, د خدای باندې نظر سی گور خرم پروڈیوسر سی. بس اللہ تعالیٰ کی نظر ہے, اور بس ہمیں جو ہے نا وہ گدا پہلوان اور اللہ مہربان وہ والی بات ہے. نہیں سر, یہ تو آپ جو آپ کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا آپ کو باہر کہیں دیکھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ کام کیا, آپ جب اسٹیبلش ہو گئے تھے اس کے بعد بھی آپ نے وہ محنت جاری رکھی کہ دن میں 4 پروگرام الگ الگ چیزوں پہ بات کرنا, یہ مطلب سر بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سب اپنے بچوں کو کہتا ہوں, جس میں سے ایک بچہ تم بھی ہو, میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میں آج بھی مطلب تقریباً کوئی 42 سال میرا اس مطلب ہو گئے اس فیلڈ میں, آرٹس کونسل اور سائنس کالج ایڈیٹوریم سے لے کے. اور اس کے بعد اگر میں تھوڑا سا اسکول کے زمانے میں جاؤں, جو میں نے اسٹیج شوز کیے تھے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے یا تقریباً 48 سال پہلے جب میں 7-8 سال کا ایک بچہ تھا, اس وقت میں نے 80 سالہ بوڑھے کا کریکٹر کیا تھا اسٹیج میں, اور وہ اسکول کا اسٹیج تھا. اور اس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے جس پہ آج بھی جھگڑا ہے, اس میں اپنی خواتین کا نام ضرور انٹر کرا دے. اس زمانے میں لوگ نہیں کرتے تھے, یہ کام نہیں کرتے تھے کہ جی ہم اپنی عورتوں کا نام کس طرح سرکاری لسٹوں میں یا کتابوں میں لکھوا دے. تو وہ اسٹیج سے لے کے آج تک میں, اب بھی جب آپ آ رہے تھے تو میں کچھ لکھ رہا تھا ہمارے ریڈیو کے لیے, تو اس کی بات بتاؤں, آج بھی میں اسی طرح محنت کرتا ہوں جس طرح میں نے وہ پہلے دن جو ریڈیو پاکستان میں گیا تھا, اور سہیل جعفر صاحب پروڈیوسر تھے, اور میں نے ان کو ایک اسکرپٹ دینا تھا, اور اس میں نے کافی ساری کاغذیں جو ہے نا پھاڑ کے پھینک دی تھی. پھر میں نے نئے سرے سے لکھنا شروع کیا. پھر آج بھی اسی طرح ہے. جب میں 5 منٹ کا بھی کوئی اسکٹ بھی لکھتا ہوں, ڈرامے تو درکنار, میں اگر کوئی اسکٹ بھی لکھتا ہوں تو اسی جذبے سے لکھتا ہوں جس طرح 42 سال پہلے میں نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, آپ نے جو محنت کی بات کی, تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ مجھے پتہ چلا تھا کوئی فلم یہاں پہ بنا رہے تھے, کوئی شک فلم, بدر منیر اور آصف خان اور محمد علی صاحب, یہ سب آئے تھے. لوڈز ہوٹل اس زمانے میں بڑا مشہور تھا.
تو یہاں پہ وہ لوگ آئے تھے, مجھے پتہ لگا, میرے ایک چاچے کا لڑکا ہے انگلینڈ میں, اس نے کہا کہ بھائی یہ لوگ آئے ہوئے اور وہ فلم بنا رہے. تو میں نے کوٹ کسی سے لی اور کپڑے کسی کے تھے میرے پاس, کیونکہ میں ایک عام مزدور, پیٹیاں اٹھانے والا اور ٹرک خالی کرنے والا اور بیلچا اور کلنگ مارنے والا مزدور تھا. تو میں نے کپڑے کسی سے لیے, بلیک کلر کے تھے, اور ایسے چیک قسم کا ایک کوٹ تھا جو میرا سیٹ تھا. مسعود, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. تو اس نے وہ کوٹ مجھے دی تھی, اور پھر میں لوڈز ہوٹل میں گیا, پھر میں نے آڈیشن دیا یہ وہ. اس کے بعد خیر وہ فلم میں تو کام نہیں ملا, وہ ویسے ہی ایک ڈرامہ تھا. اس کے بعد پھر میں ریڈیو پاکستان, آغا محمد قاسی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, ان کے گھر میں گیا. میں بجلی کا کام کر رہا تھا, الیکٹریشین کا. تو میں اس کے پاس گیا, تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے ریڈیو کسی طریقے سے, پھر انہوں نے مجھے قدوس درائنی کے پاس بھیج دیا. قدوس درائنی صاحب اللہ اس کو بخشے, وہ کوئی ڈرامہ بنا رہے تھے ریڈیو کا. تو اس میں کہکا تھا, یہ لگانا تھا. ٹھیک, میں ڈاکو تھا, کسی گھر میں آ گیا تھا تو انہوں نے کچھ کہنا تھا, اور میں نے یہ کہکا مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اور جو ہی میں اسٹوڈیو سے باہر نکلا تو وہ کہکا میں نے کہا یار دیکھو یار, وہاں پہ فیل ہو گیا آڈیشن میں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ایک اسکول ہے بیکیناؤس, پھر میں وہاں پہ آیا. پھر وہاں پہ نسیم طارق صاحبہ جو ہے, طارق معراج صاحب کی بیگم تھی, بہت بڑا ڈائریکٹر تھا وہ, اپنا پی ٹی وی کے حوالے سے بہت بڑے ڈرامے انہوں نے کیے تھے. تو ان کی بیگم صاحبہ تھی میری محسن, تو وہ مجھے لے کے گئی سہیل جعفر کے پاس, اور پھر سہیل جعفر کے پاس پھر یہ سفر. پھر سہیل جعفر صاحب جو مجھے ڈانٹتے تھے کیونکہ میری غلطی ہوتی تھی. میں ایک عام مزدور, مطلب جو مائک ہے, جو کیمرہ ہے, اس کے اپنے مطلب ایک تہذیب ہے, ایک آداب ہے, تو مجھے وہ پتہ نہیں تھا. میں تو ایسے ہی بات کرتا تھا جس طرح. تو انہوں نے بڑی ٹریننگ دی. پھر آصف خوری صاحب تھے, پھر ہر ڈرامے کے حوالے سے میں نے اس میں سہیل خٹک صاحب, اور پھر قدوس درائنی صاحب, اور یہ سارے مطلب میں نے جن سے ایک ایک لفظ بھی سیکھی ہے نا, وہ میرے استاد ہے. پھر اس کے بعد نسیم اچکزئی صاحب جو ہے آج کل بلوچستان یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, وہ مجھے ایک ڈرامے کے لیے لے کے گئے تھے, کورمی ترتاجار. اور نائدہ صفدر صاحبہ ایک, اس سے پہلے میں نے ان کے ساتھ اردو میں کوئی مزاحیہ کامیڈی, اس میں ایک کردار تھا جو اس کے لیے پینٹ اور شرٹ اور زبردست وہ درکار. تو میرا ایک دوست تھا محمد علی ہزارہ, اس کا یہ ہاشمی مارکیٹ میں دکان تھا, تو وہاں پہ میں چلا گیا, تو اس نے دے دیا تھا ایک دن کے لیے. تو پھر میں نے وہ رول کیا, اور اس سے پھر شروعات, پھر کورمی ترتاجار, پھر بلتن میں زیب شاید کو اللہ تعالیٰ صحت دے, پھر ان کے ساتھ, پھر معزولہ جمال دینی, پھر عطا اللہ صاحب کے ساتھ میں ملا. جو اردو کا جو سفر ہے وہ عطا اللہ بلوچ سے شروع ہوا. اچھے دوست بھی ہیں عطا اللہ بلوچ صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے, اور فاروق میرے بچوں کی طرح ہے, فاروق مینگل. تو انہوں نے پھر مجھے جو پروموٹ کیا. پھر میں جب بھی مطلب میں نے پشتو سیریل لکھا تو انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, ارمانون کے نام سے. پھر اس کے بعد جب میں نے اردو سیریل وار, جس میں عابد علی صاحب تھے, اور کراچی میں انہوں نے بہت زبردست پرائیویٹ کیا اس کو, تو پھر مجھے اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد ایک پلے میں نے لکھا سسکیاں کے نام سے, تو اس میں فردوس جمال صاحب تھے, اور ماریا واسطی صاحبہ تھیں. اور انہوں نے جب وہ اسکرپٹ دیکھا, خاص طور پہ آسام قاضی مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, ایوب کوسو صاحب, انہوں نے میرا اسکرپٹ بہت اپریشیٹ کیا. اور ایک واقعہ میں اور بتا دوں, جب میں ایک پلے کر رہا تھا ایز اے ایکٹر, پالشاہ, وہ میرا پہلا اردو پلے تھا جو جمال شاہ صاحب نے لکھا تھا, اور سجاد احمد صاحب میرے محسن ہیں, انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا تھا. اس پلے میں نے ایک 3 سین اپنے لیے چھپ کے لکھے تھے, اور وہ ہو بھی گئے انہوں نے. تو پھر جب وہ ڈرامہ چلا تو ایوب کوسو اور آسام قاضی نے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ان کو کہا, اپنا طارق معراج صاحب کو, کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ بندہ تو یہ پالشاہ لگ رہے ہیں نا, مطلب یہ. پھر اس طرح, پھر اس کے بعد طارق معراج صاحب ایک ڈرامہ کر رہے تھے, تاج ریسانی صاحب میرے استاد ہیں رائٹنگ میں, تو انہوں نے اس کو لکھا ریت کے نام سے, تو طارق معراج صاحب پروڈیوس کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے اس ڈرامے میں کاسٹ کیا. حبیب پانیزئی صاحب ایک دن نہیں آئے تھے, جو میرے استاد ہے پشتو میں, وہ ایک دن نہیں آئے تھے. تو سہیل جعفر صاحب نے مجھے ریڈیو میں موقع دیا کہ آپ یہ رنگیز ایک پروگرام تھا, اس میں 15 منٹ کے مزاحیہ اسکٹس ہوتے تھے, تو اس میں پھر میں نے وہ خاکے لکھے, ان کو پسند آ گئے. اس میں ایک گانا تھا سردار علی ٹکر کا پیروڈی, اس زمانے میں گلا میزک وکڑ و زما یار شیرین, یہ بہت مشہور ہو گیا تھا
محمدین مقید کا یہ کلام تھا، تو ریڈیو میں سردار علی ٹکر صاحب نے گایا تھا، تو پھر میں نے اس کا پیروڈی بنایا، غصہ میں زک وکڑ و زما یار گرانی تھا، آج بھی گرانی ہے تو اس زمانے میں بھی گرانی تھی. تو یہ گانا پھر مشہور ہوا. پھر میں گیا کیسٹس کے اس میں. کیسٹس جو ہے نا یہ تھا کہ میرے مزاحیہ سکٹس بیچ میں اور مزاحیہ گانے، یہ ایک نئی چیز تھی پشتوں میں، کبھی یہ مطلب اس طرح ہوا نہیں تھا یہ کام. تو آپ یقین کریں وہ میوزک والے جو ہوتے تھے اس زمانے میں، جو کیسٹس کے دکاندار تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ کا کیسٹ آتا ہے نا تو ہم لوگ نغمہ اور عبداللہ مقرئی اور ناشناس ان کے کیسٹس کو ہم روک لیتے ہیں کہ بھائی یہ بدبخت آ رہے، یہ سب کو اڑا دیں، کیونکہ میری ایک نئی مطلب. تو اس کا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ میں نے ایک ڈرامہ لکھا، اردو ڈرامہ مٹی، میرا بہت مشہور سیریل تھا، بہت ایوارڈ لیے اور بہت کامیاب، وہ اپنے تقریباً پورے سال کا بہترین سیریل تھا. تو وہ جب میں نے لکھا تو اس میں میں نے نغمہ کا ایک کردار، جو اس میں مطلب افغانستان سے ریلیٹڈ وہ کہانی تھی، تو وہ میں نے جب لکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نغمہ وہ کردار کرے. تو میں نے نغمہ کو فون کیا، تو نغمہ نے کہا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امان اللہ بولتا ہے، میں آپ کی فین ہوں، آپ کے سارے کیسٹس میرے پاس ہے. اور پھر نغمہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو پھر میں نے بڑے مطلب اس طرح کے، اگر آپ کہے کہ، لیکن ایک بات میں نے ہمیشہ یاد رکھی ہے اپنے ذہن میں کہ میں نے اپنے استادوں کا بڑا احترام کیا، میں نے پروڈیوسروں کا بہت احترام کیا. اور میں نے اکثر پروڈیوسرز ایسے ہوتے تھے کہ وہ ظاہر ہے پی ٹی وی میں کام کرتے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دے، ایڈیٹنگ میں کر لوں گا. تو پھر پوری رات میں ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرتے تھے. تاج رئیسانی صاحب کے ساتھ جس طرح میں نے کہا، ظفر معراج صاحب کے ساتھ، تو اسی طرح بس یہ کرتے 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 اس کو آپ محنت کے یا لک کے کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے، بہت پیارے لوگ ملے. جس طرح آپ میرے خیال میں کہ عطا اللہ بلوچ صاحب نے اور سجاد صاحب نے اور فاروق مینگل صاحب نے جس طرح مجھے مطلب سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی قسمت والے کو اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے. میں نے شادی کی اور ہمارے یہاں پہ ولور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں بڑا پریشان کہ بھائی اب ریڈیو میں کوئی 1500 روپے مل رہے، اور جہاں پہ میں کام کرتا تھا اسکول میں وہاں پہ کوئی 1015 روپے مل رہے، تو اب یہ 55,000 روپے ولور کس طرح میں دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے معذلہ جمال دینی بس مہربان ہو گئے، اور ایک دن آ گئے مجھے زبردستی پروگرام کے لیے لے گئے. اور پھر میری انٹری تھی پشتوں میں، جس میں مطلب پیروڈی گانا، مزاحیہ خاکے، اور ساتھ ساتھ میں ڈائریکشن. یعنی کیسٹ سے آپ ٹی وی پہ آ گئے؟ ٹی وی پہ آ گئے، ٹھیک. کیسٹ سے میں ادھر ریڈیو سے کیسٹ سے اسٹیج سے ریڈیو، ٹھیک ہے نا. اس طرح جب میں ٹی وی آیا تو اللہ تعالیٰ کا بس ایک کرم تھا، میرا پہلا پروگرام سپر ہٹ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے بڑے سینئر وغیرہ تھے یہ سب ٹی وی سے آؤٹ. پھر امان اللہ تھا تقریباً، بس پھر وہ آ گئے اور پھر چلتا گیا. اور اسی طرح عطا اللہ نے مجھے پکڑ لیا، پہلا سیریل مجھ سے لکھوایا پشتو میں. جب میں نے پشتو کیا تو اس زمانے میں یہ پرائیویٹ سلسلہ شروع ہو گیا. تو عطا اللہ نے مجھے کہا کہ یار یہ جو ارمانون سیریل ہم نے پشتو میں کیا ہے اس کو ہم ابھی کریں گے اردو میں. تو وہ جب اردو میں نے لکھا تو جس دن میں پڑھ رہا تھا، ان کو سنا رہا تھا، تو اس میں طارق معراج صاحب بہت بڑا نام ہے، رئیسانی صاحب اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب کوئی تقریباً 17واں صفحے تک مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھ لیا تو عطا اللہ نے کہا بس کرو، یہ چوری ہو جائے گا آئیڈیا، یہ میرا ہے اور یہ میں کروں گا. پھر انہوں نے کر دیا. پھر اس کے بعد فاروق نے 5-6 سیریلز کیے، سجاد صاحب نے ٹی وی سے بہت بڑے بڑے مطلب سیریلز کیے، امن کے نام سے، گلبشرہ کے نام سے. اب یہ جو گلبشرہ تھا ان کو پھر لکس بہترین ایوارڈ ملا وہاں پہ پروڈکشن کے حوالے سے ملائیشیا میں. جو مٹی ڈرامہ ہے وہ اپنے جو سال کا بہترین ایوارڈ تھا اس میں 12 ایوارڈوں میں سے 11 ایوارڈوں کے لیے وہ نامینیشن تھا. فردوس جمال صاحب نے وہ کیا تھا اور میرا نام اس میں نہیں تھا. اور وہ ایک کہانی ہے، اس کو چھوڑے. ایوارڈ کو میں اس لیے، کیونکہ جس بندے کو بہت بڑا ایوارڈ ملا وہ وہاں پہ پھر بریک ہو جائے گا کہ اب میں مکمل ہو گیا. تو میں ایوارڈ کے معاملے میں اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ایوارڈز جس کے ساتھ پیسے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تقریباً سارے مجھے ملے.
جس ایوارڈ کے ساتھ اس ملک میں پیسے لگ جائیں مطلب 5 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ تو وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں وہ ایوارڈ. تو ایوارڈ کے میری کیمرہ اگر آپ کو دکھا دے تو بہت سارے ایوارڈز تقریباً جتنے افغانستان سے اور پاکستان سے. افغانستان سے پشتو کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ جو پرائیویٹ سٹیج شوز ہے یہ بھی تقریباً پشتو میں اس کا میں نے ابتدا کیا ہے. بنیاد رکھی. آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہم مختلف شہروں میں جاتے تھے, وہاں پہ یہ جو تھیٹر ہے وہ ہم کرتے تھے. تو یہ بھی پہلے پشتو میں نہیں ہوا تھا. ٹی وی کے اندر بھی اس یعنی 16 سال لگاتار ایوب بابئی صاحب کی مہربانی اور سجاد صاحب کی مہربانی اور ماما گشکوری کے بھی کچھ تھے سٹیج شو جو میں لکھتا بھی تھا, اس میں پرفارم بھی کرتا تھا, میں کمپیئر بھی تھا ان کا. تو یہ پھر 16 سال تک مطلب سٹیج وہاں پہ میرے آنے سے ٹی وی میں سیریلز کا ایک رواج ہو گیا تھا پشتو جو میرے ہوتے پہلے 1 ایپیسوڈ اس طرح کچھ ہوتے تھے. پہلے 1 ایپیسوڈ اس طرح کے ہوتے تھے, کوئی شاذ و نادر میرے خیال میں کوئی ایک سیریل تھا. لیکن جب میں آ گیا تو بس اللہ تعالیٰ نے وہ کور میں ترتاجار حالانکہ وہ ابیب بابئی کے وہ ٹائٹل رول ہے, بلتن میں بھی وہ ٹائٹل رول وہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تھا کہ بس پھر اس کے بعد پھر ہم نے سیریس جو ڈرامے تھے یہ دونوں کامیڈی تھے. اس کے بعد جو سیریس ڈرامے تھے جو ونڈ تھا جو اس کو یہ اپنا بیا کھڑی باری جی جرگا اور اس طرح کی جو ڈرامے تھے ارمانوں نے جیسا تھا. تو باور ایک قاسی صاحب نے لکھا تھا, در محمد قاسی صاحب نے. تو بڑے پھر ڈراموں کا ایک رواج شروع ہو گیا. تو اردو اگر میں کہوں میں نے 28 سیریل لکھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ سے بلوچستان سے کسی نے کوئی 28 سیریل لکھے ہوں, اور بس یہ سلسلہ چل رہے. اب بھی کافی عرصے کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پی ٹی وی ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرا گھر ہے اور وہاں پہ میں واپس مطلب ان کو تھوڑا سا پچھلے دنوں بھی ہم نے کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہا کہ بھائی ہم بغیر فیس کے اور بغیر مطلب اسکرپٹ حبیب پانیزئی سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ دے دینا اور اداکار ہم آپ کے ساتھ مفت کام کریں گے, پیسے آئیں گے تو دے دینا, تاکہ وہ جو ہے نا وہ جو اسٹوڈیوز ہے وہ واپس کھل جائیں. اور اسی طرح اب جو ہے نا جو فہیم شاہ آئے ہیں ماشاءاللہ لاہور سے, تو ان کے ساتھ بات چل رہی ہے, نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ 2 پروجیکٹ اردو کے جو میں لکھوں گا انشاءاللہ. ان کو 1 لائنر پسند آ گئے, وہ آئیڈیا پسند ہے, مجھے بھی پسند ہے, ان کو بھی پسند ہے. اور اس کے علاوہ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر ہے جہاں سے مجھے 16 سال سے ماشاءاللہ تنخواہ مل رہے, اور اس گھر کا فائدہ یہ ہوا کہ میں جب ریڈیو میں بیٹھتا تھا یا جب میں ٹی وی میں بیٹھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یا اللہ مجھے کبھی پروڈیوسر بناؤ گے, پھر میں کہتا تھا نہیں آپ تو پروڈیوسر نہیں بن سکتا ہے, آپ نے ایم ایس سی جو نہیں کیا ہے وہاں پہ ڈگری کی ضرورت ہے اور آپ نے کی نہیں ہے, تو یہ جو ہے پھر آپ کیسے پروڈیوسر بن پاؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے AVT جو چینلز ہے, جو اس میں خیبر ٹی وی ہے, اس میں K2 ہے, اس میں خیبر نیوز ہے, اس میں اب خیبر میڈلسٹ بھی شروع ہو گیا ہے. تو جو ہمارے بابا ہے, ہمارے جو مشر ہے کامران راجہ صاحب, ان کے پاس میں کوئی 16 سال پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا. ان کو کسی نے کہا تھا کہ بھائی کوئٹہ میں کوئی ایسا بندہ ہے, اور اتفاقاً ایسا ہے کہ اس زمانے میں نے یہ سسکیاں ڈرامہ کیا تھا جس میں فردوس جمال نے کام کیا تھا. اور فردوس جمال نے ایک بات کہی, کچھ باتیں آپ کے زندگی میں اعزاز والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ فردوس جمال نے کہا جب میں نے سسکیاں ڈرامہ جو لانگ پلے کیا, بعد میں وہ سیریل ہوا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے یہ پلے رول کیا, نہیں جب وہ رول کیا تو وہ پلے انہوں نے دکھایا تھا اشفاق احمد صاحب کو اور بانو قدسیہ صاحبہ کو, تو ان کے گھر میں انہوں نے یہ پلے دیکھا تھا. تو کہہ رہے کہ انہوں نے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فردوس بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر تم فردوس جمال لگ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ میں نے ایک ٹیلی فلم لکھی تھی عباس کاکڑ کی, عباس نے میرے کافی چیزیں کی ہے, تو اس میں کبھی خان صاحب تھے.
تو کبھی خان صاحب ایک رول کر رہے تھے اس میں ریٹائرڈ آئی جی اور بہت روب اور دبنگ قسم کا آدمی, ٹھیک ہے, جن کی شرائط ہوتے ہیں کہ اگر فلانے میں یہ شرائط ہے یا وہ یہ پورا کر لے تو پھر میری پوتی کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی, اس طرح کوئی رول تھا. تو میں نے لکھا تھا, اس پلے کا نام تھا وعدہ نبھانا ہے. تو اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ایک میرا سین کر رہے تھے, ظاہر میں نے لکھا ہوا تھا, تو وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے جس طرح میں نے سوچا تھا. تو میں اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا, میں نے کہا سر اس رول کو اگر آپ اس طرح کریں اس سین کو. تو عباس نے میری تعارف کرائی کہ یہ رائٹر ہے, تو میں نے کہا اس کو اگر آپ اس طرح کر لے, تو اس نے بالکل ویسے ہی کیا جس طرح میں نے کہا. تو عباس کچھ مطلب کانشیس ہو گیا کہ ایسا نہیں, کبھی صاحب جو ہے وہ مائنڈ نہ کرے کہ بھائی ڈائریکٹر آپ ہے, اس نے مجھے کیوں بتایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو ہیروئن ہے ان کو ذرا ان کا رول سمجھا دے. کوئی ملک صاحبہ تھی کوئی, تو میں اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں ان کو وہ رول اس کا سمجھا رہا ہوں. تو کبھی صاحب گزر رہے تو رک کے اس کو کہہ رہے ہی از گڈ ٹیچر, اسی سی کو. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. میرا ایک پلے تھا, عابد علی صاحب نے اس پلے کو ڈائریکٹ کیا تھا. عابد علی صاحب نے نہیں کیا تھا, سوری, فاروق مینگل صاحب نے کیا تھا. اس پلے کا نام تھا سلی بارش, بہت مشہور پلے, جیو سے وہ آن ایئر ہوا تھا, سیریل تھا وہ. تو اس میں عظمیٰ گیلانی صاحبہ کام کر رہی تھی. تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ ہمارے مطلب وہ تھے کہ میں کبھی خواب میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کبھی عظمیٰ صاحبہ میرے پلے میں, یا کبھی خان صاحب, یا فردوس صاحب, یا عابد علی صاحب کا نا. تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے پلے میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ ہاسپٹل میں. وہ ایک پاگل عورت ہے, اور وہ پاگل اس لیے ہو گئی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کے سامنے جلا رہے تھے, اور اس کو کسی کمرے میں بند کیا تھا, اور وہ دیکھ رہی ہے وہ سلاخوں سے, اور وہ چیخ رہی ہے, اور پھر اسی سین میں وہ پاگل ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ چلے میرے. میں نے کہا نہیں بس ڈائریکٹر صاحب. بولتا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, آپ جب تک رائٹر ہمارے پاس مطمئن نہ ہو ہم تو وہ سین اوکے ہی نہیں کریں گے. پھر نتاشا حسین صاحبہ تھی, بہت بڑی ماڈل تھی پاکستان کی وہ. تو فاروق نے اس کو اسی سلی بارش میں رول دیا تھا. تو ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ میرا رول ذرا سمجھا دے, کیونکہ وہ میرے 2 پلے میں, بہلاوا میں بھی کام کر چکی تھی. بہلاوا جو ہے نا, مسرت مصباح جو ہے ڈپلیکس کی جو مالک ہے, وہ ان کا وہ تھی, پروڈیوسر تھی. تو وہ انہوں نے اس میں بھی کام کیا تھا, ایک ماڈل کا رول. تو اب سلی بارش میں جو ہے نا, وہ ایک دہشت گرد ہے جو آئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے, لیکن وہ ایک آئی جی کا بیٹا ہے, یہ جو مکال ہے یہ اس آئی جی کا بیٹا ہے, یہ اس کے ساتھ محبت میں فلانا اس طرح کی. تو وہ فاروق مینگل ڈائریکٹر ہے, تو فاروق کو کہہ رہی ہے دیکھیں آپ 2 دن سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ میرا رول کیا ہے, یہ ہے رائٹر آ گیا اور 5 منٹ میں مجھے سمجھا کر چلے گئے. ماریا واسطی نے میری کافی تعریفیں کیا, سام کو اللہ بخشے. اور فردوس صاحب نے اس دن, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں, ہاں 2 سال پہلے کی بات ہے, وہاں پہ ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں جہاں پہ ساری فلم انڈسٹری کے لوگ آئے تھے. تو فردوس صاحب نے کچھ کلمات میرے لیے کہے, جو یہ بندے کے لیے اعزاز کی بات ہے. باقی یہ ایوارڈ شیوارڈ یہ آتے رہتے ہیں, اس سے بڑا ایوارڈ, اور اس سے ایوارڈ جو یہ میرے لیے بہت بڑے ایوارڈ ہے جو میں نے بیان کیے. ابھی آپ سوال کریں. سر سوالات تو بہت ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ ایک شاپ میں کام کرتے تھے, مسعود صاحب کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جب آپ گئے تو الیکٹریشین کے طور پہ آپ نے ان کا کام کیا. سر کون کون سے کام آپ نے ایکٹنگ یا میڈیا کے فیلڈ کے علاوہ کیے ہیں سر؟ سب سے پہلے جو میں نے کام کیا ہے, 16 سال میری عمر تھی, یہ جو 3 سال اسکولوں میں چھٹی ہوتی سر اس میں کوئی کمپنی تھی 3 مہینے سر, میرا 3 مہینے وہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا. تو میں 16 سال کی عمر میں گیا وہاں پہ, یہ جو چھت ڈلوا رہے ہوتے ہیں کنکریٹ کے, اس میں بڑے بڑے موزے بھی ہوتے ہیں. تو میرا قد, عمر چھوٹی تھی لیکن قد میں باڈی میں ماشاءاللہ. تو میں وہ کام پہلا میں نے کیا تھا. وہ ہفتے کے ہفتے پھر ہمیں کچھ پیسے ملتے تھے. میں صبح جاتا تھا, اور آپ یقین کریں وہ بات مجھے یاد, ایک ترجمان صاحب ہوتے تھے, ترجمان صاحب جو ہے نا سپروائزر تھے. تو ایک دن میں کام کر رہا ہوں,
وہ انہوں نے مجھے ایک ایریا دے دیا کہ اس میں جو ہے نا یہ کام کرو، کنکریٹ بناؤ اور اس میں ڈال دو. تو وہ میں کام کر رہا تھا. 16 سال کا میری عمر ہے. اور اس نے 3-4 بڑے مطلب داڑھیوں والوں کو لایا جو بہت بڑے عمر کے لوگ تھے. تو ان کو لایا، بولتا ہے اس سے تھوڑا سا سبق حاصل کرو، کچھ شرم کرو. تم لوگ کام چوری کرتے ہو اس عمر میں، اور یہ اس عمر میں اس طرح کام کرتا ہے. یہ میرا پہلا کام تھا. اس کے بعد جب میں پہلی دفعہ آ گیا، میں نے کہا کہ میں اس سائیکلوں کی دکان میں گیا. سائیکلوں کا کام مجھے نہیں آتا تھا، بس یہ تھا کہ ٹرک آتا تھا اور اس میں یہ پیٹیاں ہوتی تھی جس میں 10-10 سائیکلیں بند ہوتی تھی. 10-10 سائیکلیں. یہ پھر میں اتار کے پھر اس کو کھول کے پھر رکھتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا. پھر اس کے بعد میں شام کو جاتا تھا، ایک گنے کی مشین پہ کام کرتا تھا. مجھے یاد ہے 500 روپے مجھے دیتے تھے مہینے کے. تو وہ گنے کا وہ رس کر کے پھر بوری میرے پاس ہوتی تھی. پھر وہ جو گنے کا کچرا ہے وہ میں اٹھا کے بوری میں بند کر کے 20 انچ کے میرے سائیکل تھی جس کے ساتھ ہینڈل کے ساتھ میرے گوڑے لگتے تھے. جب میں چلاتا تھا چونکہ میں لمبا اور وہ سائیکل چھوٹی، بالکل بچوں والی چھوٹی سائیکل، سوراب سائیکل. تو اس میں پھر میں یہ کچرا لے جا کے پھر اس کو ہم بچھاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ خشک ہو جاتا تھا. پھر اس سے ہم روٹیاں وغیرہ بناتے تھے توے کے نیچے جو ہم لوگ جلاتے. تو یہ میرا جو گھر تھا اس میں ایک کمرہ تھا اور ہم لوگ تقریباً 14 بندے اس میں سوتے تھے. اس سے پہلے جو میرا گھر تھا اس میں ہم 14 بندے تھے، 20 کمرے اس میں ہوتے تھے. اور اس کا ایک سائڈ پہ ہم باسکٹ بال کے والی بال کھیلتے تھے، ایک میں ہم فٹ بال کھیلتے تھے. تو اس زندگی سے پھر ایک دم یہ والی زندگی، پھر اس زندگی سے پھر میں وہ کام کر رہا تھا اپنا، یہ گنے کا بھی کرتا تھا. پھر بیچ میں رمضان شریف جب آتے تھے پھر میں صبح تک ایک آئس کریم والے کے ساتھ بھی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ اس کے ساتھ بھی کرتا تھا سحری تک. تو 3 کام میں کرتا تھا. صبح آ کے اس سائیکل والوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد پھر یہ جو گیپ ہوتا تھا اذانوں اور 8-9 بجے کے درمیان میں، پھر اس میں سو جاتا تھا اور نیند پوری ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب میں آیا یہ بکا نا، اس میں جب میری جاب ہو گئی اور مجھے رکھا کسی نے مجھے کہا کہ دردانہ بٹ صاحبہ، وہ جو ایک کامیڈی بہت زیادہ کرتی ہے، بہت پرانی وہ ایکٹریس ہے، وہ یہاں کا جو ہے نا ڈائریکٹر تھی. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار دردانہ بٹ آئی ہے تو چلو اگر تم نے. تو میں آ گیا تھا ان سے. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی وہ باقی باتیں تو بعد میں دیکھیں گے ڈراموں شراموں کے، یہ بتائے کہ صبح مجھے ایک مستری چاہیے اور مجھے ایک مزدور چاہیے. تو میرا کام ہی وہی تھا. تو میں نے کہا میں صبح لے آؤں گا. صبح جب لے آیا تو اس نے کہا کتنے پیسے ہو گئے؟ میں نے کہا اتنے. بولتا ہے وہ تو فلانا آدمی تو بہت زیادہ پیسے لیتے تھے. میں نے کہا میڈم ابھی اتنے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا. تو انہوں نے پھر مجھے رکھا اپنے پاس. پھر جب 2 بجے چھٹی ہو گئی، اسکول کی 2 بجے چھٹیاں ہوتی ہے نا، جب 2 بجے چھٹی ہو گئی میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں گا. پھر میں گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی اسکول کے اندر جو ہے نا یہ طارق معراج صاحبہ کی جو بیگم ہے، بیگم نسیم طارق صاحبہ، وہ آ گئی. اردو کی ٹیچر تھی وہ، اور وہاں پہ اناؤنسر تھی، ریڈیو میں سٹاف اناؤنسر تھی. تو وہ لے گیا. پھر ریڈیو ہوا. پھر جب ریڈیو ہوا تو ریڈیو کے بعد پھر یہ گنے کا مشین پھر شام کو میں کرتا تھا. تو میں جب 2300-2400 روپے مجھے ملتے تھے میں تو پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ خرچ کدھر کروں. بیچ میں سگریٹ پیتا تھا. تو سگریٹ بھی جو ہے نا ڈبیا تک اس زمانے میں 5-6 روپے کا، تو سگریٹ بھی میں نے چھوڑ دیا. وہ 6 روپے بھی بچ گئے. اب مطلب 20 سال کے سگریٹ کو چھوڑنا وہ بھی کمال کی بات ہے. اور آپ یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار میرے بچے جب مجھے دیکھیں گے نا کمرے میں بیٹھ کے جب میں سگریٹ پیوں گا، اور وہ جب مجھے دیکھیں گے ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھی سگریٹ شروع کرے. تو پھر میں نے وہ سگریٹ چھوڑ دیا تھا. بیچ میں السر کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا. تو یہ کام میں نے کیے تھے. اور پھر ٹی وی، اور پھر آج تک یہ. تو میں خیبر کا میں بات کر رہا تھا کہ خیبر نے یہ احسان مجھ پہ کیا ہے کہ میں ڈائریکشن، پھر اس کے بعد میرے پاس کچھ آئیڈیاز تھے جو وہ سرکاری ٹی وی سے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک، وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. مثال کے طور پہ انڈیا میں کون سے پشتون اداکار ہے، پشتانہ پہ بالی ووڈ کی، اس پروگرام کا نام تھا پشتانہ پہ بالی ووڈ کی. تو اس میں یہ جو پشتون ہے، جو تقریباً آپ اگر پشتونوں کو فلم انڈسٹری سے، بالی ووڈ سے مائنس کر دے اور یہ لالی ووڈ سے بھی مائنس کر دے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے. پشتون بہت، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو پیس نہیں مل رہے.
کبھی کسی جھگڑے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی جگہ میں پریشان کر دیتے ہیں. یہ اتنا میں آپ کو بتاؤں, یعنی پرتھوی راج کپور سے لے کے وہ پشتون تھے, اس کے بعد دلیپ کمار, پھر اس کے بعد یہ فیروز خان, یہ قادر خان, یہ امجد خان, اجیت ایک بہت بڑے وہ تھے. راج کمار جو ہے نا وہ لورلائی سے ان کا تعلق تھا, وہ پشتون نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن راج کپور کا جو خاندان ہے نا وہ اپنے آپ کو یوسفزئی کہتے تھے, اور ان کی جو شکلیں آپ دیکھیں, سرخ سفید نیلی آنکھیں نا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ قادر خان کو اگر رائٹنگ کے حوالے سے دیکھیں, آپ سلمان خان کے والد کو اگر دیکھیں, سلیم خان کو جس نے شعلے لکھا اور جس نے شکتی فلم اور یہ اس طرح بڑے بڑے فلمیں, ان کے ڈائلاگ, پھر آپ ڈانس پہ آ جائے, مطلب آپ ڈانس میں جو ہے وہ سروج خان اور فرح خان اور اس طرح, پھر آپ جب میوزک میں آ جائے تو آپ نصرت فتح علی خان, اور یہ مطلب یہ اتنا ٹیلنٹڈ قوم ہے. آپ یقین کریں, یہ نہیں کہ صرف جنگ میں, یہ آرٹ میں بہت ٹیلنٹڈ قوم تھا, لیکن اس کو ایسا ہی ایک بے بخت کام پہ لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت یہ عجیب قوم تھا. میں نے چونکہ 28 سیریل لکھے, اور یہ جو 2 سیریل اب میں لکھ رہا ہوں یہ بھی مطلب خوشحال خان کے حوالے سے, اور ایک اور میں نے پشتو ڈرامہ کیا تھا بے بنگڑولا سنا, اس کو میں اردو میں وہ کر رہا ہوں. تو میرے جو اکثر جو کہانیاں, عابد علی صاحب کو عابد علی صاحب نے میرے 5 سیریل ڈائریکٹ کیے, تو ان کو بڑا یہ بات کہ وہ پشتون کلچرل پلے ان کو پسند ہے, اور وہ آؤٹ ڈور کا کام ہوتا ہے. تو یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو گلبشرہ میرا ایک پلے تھا جو میں نے کہا کہ وہ ایوارڈ ان کو ملا, اس میں نے یہ دکھایا تھا کہ یہ جو طالب آپ لوگ کر رہے ہیں, طالب اصل میں یہ طالب نہیں ہے, طالب میرا یہ والا ہے. یہ وہ طالب ہے جو پیار بھی کرتا ہے, یہ وہ طالب ہے جو رات کو کسی دف کے ساتھ گانے بھی گاتا ہے, یہ وہ طالب ہے جو مطلب علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی دوسروں کا دروازہ کٹکھٹا کے روٹیاں مانگ کے وہ بیچارہ علم حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے طالب جو آپ لوگ دکھا رہے ہو, یا یہ پشتون نہیں ہے جو آپ لوگ دکھا رہے ہو. میں نے آپ کو پشتونوں کا مثال دیا. آپ اگر سپورٹس میں آ جائے تو جہاں شیر خان دیکھو, وہ جہانگیر خان دیکھو, آپ عمران خان دیکھو, آپ شاہد افریدی دیکھو, اب جو آپ کی ٹیم ہے اس وقت جو سب سے فاسٹ بالر ہے وہ شاہین افریدی. مطلب آپ اس قوم کو غلط کیوں انٹروڈیوس کرا رہے ہو؟ تو میرے ڈراموں کا اور میرے پروگراموں کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے قوم کو ایسا انٹروڈیوس کراؤں کہ یہ بہت کمال والا قوم ہے. انہوں نے کسی زمانے میں اصفہان اور دہلی اور پتہ نہیں کدھر بخارا پہ انہوں نے بادشاہی کی ہے. مت کرو اس کو اتنا مطلب غلام, اتنے ٹکڑے اتنا مجبور کہ وہ یورپ کے پیروں میں بھی پڑا رہے, وہ عربوں کے پیروں میں بھی پڑا رہے. یہ مطلب ایک غیرت مند قوم ہے, اس کو اپنی غیرت والی جگہ پہ رہنے دو. سر یہاں پہ تو آپ کے کریئر کی بات ہوئی. اب سر اگر آپ جس دور کی بات کریں, سجاد صاحب یا معراج صاحب کی بات کی, تاولہ صاحب بھی اب ریٹائر ہو گئے ہیں, اب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب کس طرف میڈیا جا رہا ہے؟ اب تو سر لوگ نکل رہے ہیں, ڈیجیٹل ایک سیٹ اپ بن رہا ہے پورا. اس وقت تو بڑا ہمیں ایکوپمنٹس کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی, اب تو اگر موبائل ہے چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن سر ٹیلنٹ کے حوالے سے اور ہمارے ڈراماز کے حوالے سے ہم کس طرف نکل رہے ہیں سر؟ دیکھو, یہ جو زندگی ہے اس میں سچ کی فتح ہے ہمیشہ. سچ جو ہے نا, جب آپ سچ بولیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کی میں معذرت کے ساتھ جس ٹی وی کی آپ بات کر رہے ہو نا, یہ لوگوں کو مجبور کر رہا تھا. خبرنامے میں اپوزیشن والے نہیں بتاتے تھے, مطلب خبرنامے میں کسی اپوزیشن کا وہ ذکر کرتے تھے. ایک زمانے میں ہمارے بہت بڑے, کاش یہ ولی خان کا قدر کرتے, کاش یہ باچا خان کا قدر کرتے, کاش یہ جی ایم سید کو سنتے, کاش یہ بزنجو کو بٹاتے, کاش یہ عطاءاللہ مینگل سے ڈسکس کرتے, کاش یہ خیر بخش مری سے مشورہ مانگتے کہ آؤ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں اس طرح کے لوگ, آپ کا یہ فیض احمد فیض صاحب کی میں بات کروں, آپ کا حبیب جالب کی میں بات کر رہا ہوں, آپ سندھ میں جائے, بلوچوں کے پاس جائے, جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ یہ لوگ ٹی وی میں نہیں بٹھاتے تھے. یہ لوگ بٹھاتے تھے جو وہ ان لوگوں کو بٹھاتے تھے جو جھوٹ بولتے تھے. تو پھر لوگ جھوٹ سے تنگ آ گئے. پھر ایک زمانہ آ گیا اور مزید چینل کھل گئے. جب وہ مزید چینل نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی پابندی ایک بٹھایا ہوا ہے نا ایک ادارہ کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے انٹرویو کو آدھے میں کاٹ دو, اس کا انٹرویو دکھانا ہی نہیں, اس کا ذکر نہیں کرنا ہے, یہ چونکہ اشتہاری ہے اس کو نہیں دکھانا ہے. بھائی جان, آپ کو دیکھتا کون ہے؟
اب تو ہر آدمی کے پتہ نہیں دنیا میں کوئی کروڑ ایک چینل تو آ گئے ہوں گے اس موبائل کی صورت میں. کیوں آپ لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہو؟ جب آپ لوگوں کو جھوٹ یعنی آپ اندازہ لگائے میرے بچپن میں جب کوئٹہ میں کوئی واقعہ ہوتا تھا لوگ ریڈیو پاکستان نہیں سنتے تھے, لوگ فوراً BBC کو کہ یار وہ سچ بول رہے. یعنی یہ شرم کی بات ہے کہ لوگ کوئٹہ میں بیٹھ کر کوئٹہ کے ریڈیو کو نہیں سنتا ہے اور وہ انگلینڈ کے ریڈیو کو کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر نہیں سدھریں گے تو جھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ختم ہوں گے, اور پھر لوگ جو ہے نا لوگوں کو کوئی اس کے پاس چوائس ہے. بھائی عبداللہ کو آپ کیوں جھوٹ بلا رہے ہو؟ عبداللہ کے پاس ایک موبائل ہے, وہ ایک بٹن لگائے گا جو مجھے پتہ نہیں ہے, عبداللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک بٹن لگائے گا اور لائیو شروع ہو جائے گا اور لائیو دکھا دے گا کہ یہ اتنے مرے ہیں اور اس نے مارے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں. اس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کورونا سے مر گیا, کورونا سے نہیں مرا, اس کو گولی لگی ہے. صحیح. دودھ کا دودھ پانی کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. 1 منٹ میں کیوں 9 بجے تک انتظار کروں کہ صبر کرو, پھر 9 بجے کا خبرنامہ آئے گا 10 بجے تک, پھر اس میں آدھا جھوٹ آدھا سچ. وہ ہمارے ایک رائٹر تھے جعفر اچکزئی, بہت زبردست وہ لکھتے تھے لیکن خلاف لکھتے تھے, زمان اور وقت کے خلاف لکھتے تھے, تو وہ بھی نہیں ابھرا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ سوالن جواباً لکھتا تھا, جی یہ سوال یہ ہے تو وہ جواب ہے, خود سوال خود جواب خود. تو اس سے کسی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ کو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے خبرنامے پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. وہ پہلے بسم اللہ نہیں, اس نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے جو خبرنامے سے پہلے نیوز کاسٹر کہتا ہے نا کہ بسم اللہ, یہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جھوٹ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بات یہ ہے, مجھے ایک دفعہ اسلم اظہر صاحب تھے, MD لگے تھے بے نظیر کی حکومت میں, وہ ہمارے ریجنل ڈائریکٹر تھے اپنا بیکن ہاؤس کے سدرن ریجن کے. تو وہ ایک دفعہ سٹیج پہ وہ کہہ رہا تھا کہ سچ بولا کرو, اور اس کو جب بے نظیر نے کہا نا شہید نے کہ بھائی آپ آ جائیں اور اپنا پاکستان ٹیلی ویژن میں بحیثیت MD کام کرے, تو اس نے پہلا شرط یہ رکھا تھا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہوں اور میں سب کو بلاؤں گا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن خالی حکومت کا نہیں ہے, یا اپوزیشن کا بھی ہے. یہ جو حکومت کے خلاف جو جس کو آپ غدار کا القاب دیتے ہو یہ ان کا بھی ہے. تو پھر وہ پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ تمام جو لیڈران تھے ان کو 1 گھنٹہ انٹرویو کا بھی وہ دے دیا تھا, وقت دے دیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو جھوٹ ہے نا اس نے مرنا ہے آخر, اور سچ نے اوپر آنا ہے. میں جب کبھی کبھار کوئی جذبات میں آ کے کچھ میں افغانستان کے حوالے سے یا یہ جو حالات بنے ہوئے ہمارے اس کے حوالے سے, میں نے ایک ڈرامہ لکھا جنت, ٹھیک ہے نا جی, بڑا زبردست جنت ڈرامہ. جب میں نے لکھا تو جب میں وہ کر رہا تھا خیبر سے وہ آن ایئر ہوا تھا, میرے جو خیبر کا جو مالک ہے کامران راجہ صاحب وہ ہمیشہ کہتے ہیں مجھے باغی لوگ پسند ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹیلی ویژن سے ریٹائرڈ کچھ لوگ گئے تھے اس کے پاس جب یہ چینل سٹارٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہم رکھی. اس نے کہا یار آپ نے 30 سال ٹی وی میں کیا کیا جو اب آ کے ادھر کرو گے. تو اس نے کہا کہ باغی لوگ مجھے پسند ہے. تو وہ ڈرامہ میں نے کیا. آپ یقین کریں جب میں لکھ رہا تھا اور جب میں کر رہا تھا لوگوں نے کہا کہ تم مر گئے, بس تم مر گئے, تم چلے گئے, یہ تم کیا کر رہے ہو. وہ ڈرامہ پشتو ڈرامہ میرے خیال میں کہ میرے 28 اردو سیریل سے اس نے زیادہ نام کمایا. حالانکہ پشتو پھر وہ اس کو اردو میں بھی بنایا گیا تھا, وہ لکھوایا گیا تھا اس سے اصغر ندیم صاحب سے, خدا زمین سے گیا نہیں. اور اس کا گواہ جو ہے نا وہ ہے ایوب کوسو, چونکہ اس میں بھی کام کر رہا تھا, میرے پلے میں بھی اس نے اس مولوی کا کردار کیا تھا. تو سچ بولا کرو, سچ بولا کرو. پھر میں نے ایک ڈرامہ لکھا بامیان کے بدا پہ جو مجسمہ, اس پہ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا تم گئے. بابا کیوں گئے یار؟ اللہ تعالیٰ نے میرا نام امان اللہ رکھا ہے. امان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے امان میں. اور جو بندہ اللہ کے امان میں ہو اور وہ بندوں سے ڈرے وہ تو بہت پھر بے شرم آدمی ہے نا. تو
پھر میں نے وہ ڈرامہ لکھا. پھر یہ مٹی جب میں لکھ رہا تھا اس میں لوگوں نے کہا کہ بھائی, پھر گلبشرہ جو میں لکھ رہا تھا, اس کے بعد ایک ڈرامہ تھا عابد علی صاحب نے کیا, ٹی وی 1 سے 1 ایئر ہوا تھا, خانہ بدوش کے نام سے, اس میں یہ کہانی تھی. سب نے کہا کہ پھر تمہارا ایک ڈرامہ تھا سرباز, ابھی جو ہم نے کیا تھا قلعہ, ایک ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے, قلعہ تو یہ تھا کہ وہ ذرا کول ڈرامہ تھا پاکستان کے حوالے سے اس کی, مگر جو سرباز ڈرامہ تھا بالکل سر, اس میں ایک میسج تھا, اور وہی میرے ڈرامے کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا تھا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا میں یہ میسج تھا, یہ میسج تھا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ دشمنی مت کرو کہ بھائی فلانا قوم ہمارا دشمن ہے تو تم نے بندوق اٹھایا اس کے پیچھے لگے ہو. کیوں بھائی, اس کو یار بٹھاؤ تو صحیح, اس سے ڈسکس کرو, بولو کیا مسئلہ ہے تمہارا. ٹھیک ہے, اور یہ جو قوم جس جگہ پہ پہنچایا گیا ہے, یہ کس نے پہنچایا ہے یار؟ یہ 42 سال سے کیا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ یار؟ کون لوگ نہیں ہے ان کے بیچ میں, ان کے علاقوں میں کون لوگ نہیں ہے؟ تو آپ سچ بولا کرے یار, ایک دن مرنا ہے یار. اب امان اللہ 55 سال کا ہے, 55 سال میں وہ اور کتنا جیے گا یار؟ یہ آخری 5 سال ہے, 60 سال کی عمر کے بعد تو ویسے وہ شوگر ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, وہ تو ویسی وہ زندگی نہیں ہوتی ہے نا جس میں بندہ کام کرتا ہے, ریٹائرڈ ہوتا ہے نا بندہ. اب 5 سال کی آخری عمر میں منافقت شروع کروں, میں جھوٹ بولوں, اور میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یار یہ تمہارا کام ہے, یہ تم بولو یار, میں ایکٹر آدمی ہوں, میرا کیا کام ہے پولیٹکس میں آنے کا. ٹھیک ہے نا, تو یہ سچ جو ہے جب نہیں بول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جام کر دیا, اس کی جگہ کوئی اور لے آیا. اب وہ جو دوسرے نے بھی جھوٹ بولنا شروع کیا تو اللہ نے کہا اب کیا کرو گے؟ اب تو 1 کروڑ بندوں کے ہاتھ میں یہ بلا ہے. ٹھیک ہے نا, 1 کروڑ کیا مطلب, کوئی 6.25 ارب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں 1 کروڑ کے ہاتھ میں نا. اب تم کیا کرو گے؟ اب کون سا ادارہ ان کے اوپر بٹھاؤ گی کہ بھائی اب تم لوگ اس کو جام کرو؟ ٹھیک ہے نا سر. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پروجیکٹ کی بات کی, آپ نے اتنے پروجیکٹس کیے, آپ نے سر بڑے نام بھی متعارف کرائے. مطلب کہ اگر ہم اداروں کی بات کریں تو انہوں نے اپنے, ابھی ہمارے پاس سیاستدان 3rd جنریشن, ہمارے پاس کوئی سیاستدان نہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس نیا کل اس طرح کا نہیں جو تیار ہوا ہو. لیکن آپ نے سر میڈیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا, اس کے بارے میں سر کچھ بتائیں. اس میں یہ ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, ٹھیک ہے نا, میں کبھی کبھار سے روزہ تبلیغ میں جاتا ہوں, اور میں تبلیغوں کی 2 باتوں سے 3 باتوں سے میں بہت متاثر ہوں. ایک تو یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, تبلیغی جب باہر نکلتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور رات کو جب آتے ہیں تو وہ کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا. ان 3 چیزوں پہ دنیا کا کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک اگر چلے, ٹھیک ہے, کہ ایک اس کا ایمان وہ مضبوط ہو اللہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر کام سے مشورہ کرے. مثال کے طور پہ مشورہ صرف لاہور کا نہ ہو, مشورہ لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد اور جتنے اقوام ہیں ان سب کا مشورہ ہو. ٹھیک ہے نا, پھر دیکھنا پاکستان کہاں سے کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ادارے کا مشورہ نہ ہو, تمام ادارے بیٹھ کر, جس طرح فوج اہم ہے اسی طرح پولیس اہم ہے, جس طرح پولیس اہم ہے اسی طرح آپ کا جو لیویز ہے وہ اہم ہے, اسی طرح ڈاکٹر صحت اہم ہے, اسی طرح ٹیچر تعلیم اہم ہے. یہ جب سارے مل کے بیٹھیں گے, بیوروکریسی اور یہ سارا ایک منٹ کا کام ہے, جب وہ دل سے سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بندوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا کا جو امتحان ہے وہ اصل میں بندوں کی خدمت کا. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھے, وضو کرے, حج کرے, عمرے کرے, یہ آپ کا اپنا ذاتی کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ حساب کریں گے کہ آپ نے میرے باقی بندوں کے لیے کیا کیا تھا. آپ کے ہمسائے میں بھوکا بھی تھا, ننگا بھی تھا, وہ تھا, بیمار بھی تھا, بے روزگار بھی تھا, کمزور بھی تھا, مظلوم بھی تھا, یتیم بھی تھا. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ حساب ہوگا اس قیامت والا دن. عمروں شمروں کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے عمرے کیے, کتنے حجے کیے, کتنے سجدے لگائے. او بھائی, دنیا کی آبادی جو ہے نا اس وقت 7.25 ارب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتنے فرشتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, وہ کھربوں, ٹھیک ہے نا,
وہ اس کے لیے سجدے کر رہے جو بالکل معصوم ہے, بے گناہ ہے, صاف ہے, ستھرے ہیں. ہم تو گندے لوگ ہیں بھائی, ہماری سجدوں سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ مشورہ کر لے. اور تیسرے, جب رات کو ہر آدمی سو جائے, سونے سے پہلے صرف 5 منٹ سوچے کہ آج میں نے دن کس طرح گزارے, آج کے دن میں نے کیا کیا, اپنے لیے کیا کیا, دوسروں کے لیے کیا کیا, بچوں کے لیے کیا کیا, ٹھیک ہے. اس دنیا میں کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا, یہ مرنے سے پہلے پھر سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے 50 سال, امان اللہ آپ نے 55 سال گزارے ہیں, آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ کیوں آئے تھے, اور آپ نے وہ جو کیوں آئے تھے پہلے تو وہ سوال ڈھونڈو کہ ہم آئے کیوں ہیں. ہم ڈبل روش کھانے نہیں آئے, نہ ہم سجی کھانے آئے, ٹھیک ہے, نہ ہم بڑے بڑے بنگلوں اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے آئے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, قدرت والے کو قدرت دی ہے, اس سے قدرت کا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے کیا استعمال کیا. دولت والے کو دولت دی, اسے دولت کا پوچھا جائے گا کہ آپ نے دولت کس طرح استعمال کیا. اور جو موچی ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس سے پھر یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے اور آپ روزانہ یہ جو کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ کے دل پر کیا گزرتا تھا اور آپ کیا سوچتے تھے, اس کا بھی امتحان ہے سر, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے, قائم رکھے, دائم رکھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا عزت ہو. جس طرح دوسرے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اسی طرح ہمارے تمام لوگوں کو بھی. اور یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے. اب جو ہے نا انسان کو انسان بنانا چاہیے, انسان سے حیوانوں کا کام نہیں لینا چاہیے. سر, آپ نے خیبر ٹیلی ویژن پہ K2 ایک ہمارا چینل ہے جو کہ چھوٹا بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ خیبر کا ہے. سر یہاں پہ آپ نے پروگرام کافی کیے, خیبر ٹیلی ویژن سے بھی کافی کیے, پھر بیچ میں پشتو ون جڑا, پھر وہ الگ ہوا. اب یہاں پہ بات آتی ہے سر کہ یہاں پہ آپ نے بہت لوگوں کو متعارف کرایا, بہت چہرے آپ لے کے آئے. سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ جو عبداللہ ہے یہ اگر آ گیا ایسا نہیں ہے میرے لیے کوئی خطرہ ہے, کیونکہ اس کے بال بھی اچھے ہیں, اس کا چال بھی اچھا ہے, اس کا ڈال بھی اچھا ہے, یہ پڑھا لکھا بھی ہے, اس کی باتیں بھی اچھی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ زہیب وزیر جو ہے ماشاءاللہ اتنا کیوٹ ہے, یہ آ گیا ٹیلنٹڈ بھی ہے, یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے. یا ماشاءاللہ رئیسہ رئیسانی اگر آ گئی, یہ فروا کول, تو پھر اس بوڑھے کو کون دیکھے گا, اس موٹے کو کون دیکھے گا, جب یہ سمارٹ لوگ آئیں گے. اگر میں یہ سوچتا تو پھر ان لوگوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. میرے تقریباً اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں اس 16 سال میں, کیونکہ میں ٹیلی ویژن کی گیٹ پہ 6 مہینے تک جاتا تھا, میں بولتا تھا مجھے اندر چھوڑ دو, بولتا تھا کس کے پاس جانا ہے, تمہارا تو لسٹ میں نام نہیں ہے. پھر میں واپس جاتا تھا. ریڈیو میں ایک دفعہ ریڈیو بھی پابندی لگی مجھ پہ نا, تو کافی مطلب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بشیر بلوچ صاحب کا, انہوں نے پھر مجھے واپس ریلیز کیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا ہے. مجھے جو بھی لڑکا آتا ہے, آپ آتے تھے, بیٹھتے تھے, پھر ایک دن میں نے کہا اٹھو پروگرام کرو. زہیب وزیر آیا, اس سے میں نے 5 منٹ بات کی, ان کو میں نے کہا کل سے پروگرام پہ آ جاؤ. اسی طرح بیوٹمز کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو ان کا یہ تجربہ ہوا کہ وہ آگے میڈیا سے ریلیٹڈ ان کی ڈگریاں تھی, ٹھیک ہے نا, ماس کمیونیکیشن وغیرہ وہ کیے ہوتے تھے. تو اس کو فل میدان دے دو, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا وہ جو قیضہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھو. ایسا نہیں کہ وہ مطلب لائن سے باہر نکلے, ٹھیک ہے نا. باقی ان کو چھوڑو یار, کیا پابندیاں لگانا ہے, یہ بولنا ہے, یہ مت بولنا ہے, یہ تم کیوں اس طرح بیٹھ گئے, جس طرح میرے استاد مجھے بولتے تھے. میرا آدھا کانفیڈنس تو انہوں نے ادھر خراب کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اور اس کا پھر میں بولتا ہوں نا, پشتو میں ایک مثال ہے, وہ شوق دریاب تیو غرزو, اچھائی کرو اور دریاب میں پھینک دو. وہ دریاب بھی اس کو نہیں, مطلب اس کو ڈبائے گا کیا, کہ دریاب میں بھی نہیں ڈوبے گا نا. اچھا, اسی طرح احمد شاہ اعظمی تھے, آپ جانتے ہو, وہ مشال ریڈیو میں چلے گئے فراغ میں, تو وہاں پہ پھر انہوں نے میرا ذکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ, فردوس جمال صاحب گئے وہاں پہ خیبر میں, انہوں نے میرا ذکر کیا, ٹھیک ہے. سردار علی ٹھکر صاحب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, زندگی دے, صحت دے, انہوں نے میرا ذکر کیا,
ٹھیک ہے نا. جب آپ کام کریں گے اور آپ اچھائی کریں گے. ابھی احمد شاہ اعظمی کو میں نے ایک دن دیکھا کسی سٹیج پہ, وہ کوئی کتاب پہ بات ہو رہی تھی, میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یار آپ میرے ساتھ آ کے ٹی وی میں کمپیئرنگ کیوں نہیں کرتے ہو, تو وہ آ گئے. پھر ایک لڑکا تھا, اس کی ٹیڑھی ٹوپی پڑی ہوئی تھی, چھوٹا سا واسکٹ پہنا ہوا تھا, عجیب کپڑے تھے, تو پھر وہ میرے پاس آ گیا, اس نے کوئی ڈاکومنٹری بنائی تھی ذوق پہ. پھر میں نے ان کو بس لے لیا اس کا, وہ ڈاکومنٹری اس کو چلایا. خدائی نور ناصر ہے آج کل BBC پورے پاکستان کا وہ مطلب پوسٹ پہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ خدائی نور کو جب کل کوئی موقع ملے گا تو وہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا, اس کو یاد تو ہوگا نا کہ یار امان اللہ ہے اور اس نے کبھی میرے ساتھ اس طرح کیا. آپ کے بڑے یہ گلوکار جو ہے آج کل شاہ فاروق, یہ بڑا اس کا نام ہے, یہ وحید اچگزئی, یہ بڑا نام ہے. اچھا عمر شیدائی ہے, امر شیدائی ہے, یہ یاسمین گل ہے, یہ آپ کا رخسانہ گل ہے, یہ اس طرح کے بہت سارے گلوکار ابھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. معین شیرانی ہے کہ ان کا پہلا ویڈیو میں نے کیا تھا اور وہ ویڈیو ریلیز ہوا اور لوگوں نے پسند کیے. تو کل ایک بندہ دبئی سے آیا تھا, اس نے مجھے کہا کہ شاہ فاروق آئے تھے, ان کا کنسرٹ تھا, وہ ادھر آپ کی تعریفیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہی تو وہ ہوتا ہے نا, وحید اچگزئی جدھر بھی بیٹھتا ہے وہ میرا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے K2 کا پروگرام تھا اس کا نام تھا کوئٹہ وال, اور اس میں بے شمار لڑکے اور لڑکیاں بچیاں آ گئی, آج اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. وہ ماریا نادر ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ فروا کول تھی, اور ایک شائستہ گل تھی, آج کل وہ بڑے پوسٹ پہ. جہانگیر بازئی صاحب ہے, دیکھو عجب خان عجب ہے, اب عجب خان عجب ہے. جہانگیر بازئی کا اس دن امریکہ کے وزیر خارجہ نے, وہ پومپیو ہے کیا نام ہے, انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو یہ پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی عبداللہ صاحب بھی کام کر رہے, وقاص جو ہے مینگل صاحب, انجینئر وقاص مینگل, وہ کام کر رہے, پاکیزہ کام کر رہی ہے, پاکیزہ کی والدہ ہے. پھر اس کے بعد غزل تھی, اور پتہ نہیں بہت سارے, فرزانہ وغیرہ, یہ سارے میرے پروگرام میں آ گئے تھے. رانی کی میں ذکر کروں گا, کتنی اچھی اداکارہ ہے, کتنی اچھی کمپیئر ہے. تو آپ بس اچھائی کرتے جاؤ اور ذہن میں وہی رکھنا کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نہ عبداللہ سے ہوتا ہے, نہ جو ہے زویب وزیر سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے آپ یقین کریں, آپ یقین کریں. دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں اور میں نے ادھر یہ سوچا ہے کہ یار ادھر مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا, کچھ دیر کے بعد ایک نہیں کوئی سینکڑوں لوگ آئے وہ مجھے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ جب اچھا کام کریں گے تو ایوارڈ والے بے شک عزت نہ دے, حکومت والے بھی نہیں دے, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن والے بھی نہ دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عزت دیتا ہے. سر یہاں پہ میں پروگرام اختتام کی طرف جاؤں گا کیونکہ نماز کا ٹائم ہے, اور امان اللہ صاحب جو ہے باجماعت نماز پڑھتے ہیں. ان کا بہت شکریہ, اسکرپٹ لکھ رہے تھے, ٹائم دیا. تو امان اللہ ناصر صاحب آخری ایک پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ نئی نسل جو یہ چمک دمک کے پیچھے بھاگتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں آیا تو آپ نے مجھے پہلی بات کی کہ عبداللہ زویا اگر تمہارے نصیب میں یہ کام تھا تو کوئی بھی تم سے نہیں لے جا سکتا, اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جو صحیح وقت ہوگا اسی وقت ہی تمہیں وہ کام ملے گا. دیکھیں ہر آدمی کے نصیب میں پیسے لکھے ہوتے ہیں, ان کا عزت بھی لکھا ہوتا ہے کہ کتنا من عزت ملنا ہے اس کو, کتنے من پیسے ملیں گے, کتنا من نام ملے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ترازو سے مطلب تلے ہوئے لکھے ہوئے. اب اس آدمی کا یہ کام ہے, اس آدمی کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی 50 روپے اس کے نصیب میں ہے, اس کے لیے 2 رستے, ایک حلال صحیح راستہ اور ایک غلط حرام, ٹھیک ہے. ملنا 50 ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جب سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے, جس طرح آپ پہلے اسکول کے سٹیج پہ چڑھے, پھر اس کے بعد آپ آرٹس کونسل کے سٹیج پہ آئے, پھر اس کے بعد آپ نے ریڈیو کیا, پھر اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن چلے گئے, اور اس کے بعد آپ زندگی رہی تو فلم جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے تو فلم میں بھی ماشاءاللہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے اور صبر کے ساتھ جانا ہے. پہلے ہر سٹیپ پہ جا کے سیکھنا ہے, اس سٹیپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ یار یہ کس طرح سٹیپ ہے, ٹھیک ہے. اور چلتے ہوئے آس پاس نہیں دیکھنا ہے, اپنے جو ٹارگٹ ہے اس پہ نظر رکھنا ہے, باقی اللہ پہ تمام کام چھوڑنے ہیں, تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے منزل تک پہنچ جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر, اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے, اور اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب پہ
صحت، ایمان اور خوشحالی کے ساتھ قائم ہو. آمین. سب کے ساتھ. ناظرین یہ میری خواہش تھی، میں پہلے بھی آیا تھا مولانا ناصر صاحب کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس وقت ایک حادثہ ہوا تھا، وہ امان اللہ صاحب کو پتہ ہے، تو اس کے لیے اس دفعہ میں پوری تیاری کر کے آیا تھا. آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ یار وہ میموری تو فل نہیں ہے. تو میری خواہش تھی کہ امان اللہ ناصر صاحب کو آپ سٹیج پہ دیکھتے ہیں، آپ ان کے وجہ سے کہکے لگاتے ہیں، آپ روتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے اس میں بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک چلتی پھرتی ایک اکیڈمی ہے ہمارے لیے، ایک کتاب ہے ان کی زندگی. تو ان سے کچھ اوراق نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کی. اگلی دفعہ بھی کچھ اور موضوع پر بھی بات کریں گے، کچھ گیپ کے بعد امان اللہ صاحب کو انشاءاللہ ہم زحمت دیں گے. اور یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ رحمت شفقت کریں، پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا کہ اگر کچھ ہو جائے تو یہ شاید آپ کے جائیداد میں بھی ان کا حصہ بنے. تو سب کا خیال رکھیں، خوش رہیں. نیکسٹ پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.